اولاد کی تربیت میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ تربیت میں ہماری گفتگو اثر انداز ہوگی، ہم دلائل کے انبار لگا دیں گے اور اولاد کو قائل کر لیں گے۔ اولاد قائل کرنے سے نہیں سیکھتی، اولاد آپ کے عمل سے سیکھتی۔ ہم کہتے ہیں اولاد جب بڑی ہوگی، جب سمجھدار ہوگی تو پھر ہم ان کی تربیت کرنے لگیں گے، لیکن اس وقت وہ اس مرحلے سے نکل چکی ہوتی ہے۔ ماں باپ یہ سمجھتے ہیں ابھی تو یہ بولتے بھی نہیں ہیں، ابھی جو ہم کہتے ہیں وہ سمجھتے بھی نہیں ہیں، لیکن جو آپ کر رہے ہو اس کو سیکھتے ضرور۔ جو نابینا ہوتا ہے اس کی آنکھیں نہیں ہوتی، لیکن دیگر اس کے حواس زیادہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ جب بچہ بول نہیں رہا ہوتا اور بچہ جب سمجھ نہیں رہا ہوتا تمہاری گفتگو کو، تو اس کی کاپی کرنے کی جو حس ہوتی ہے، نقل کرنے کی جو حس ہوتی ہے، وہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو وہ وقت ہوتا ہے اولاد کو سکھانے کا۔ اس لیے میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ یعنی جس طرح قبرستان میں کبھی نماز نہیں پڑھی جاتی، تو تمہارے گھر کے اندر نماز نہ پڑھی جا رہی ہو تو بچے کہاں سے سیکھیں گے؟ تو گھروں کے اندر مصلی ہونے چاہیے، گھروں کے اندر ماں بھی نماز پڑھے اور گھر کے بڑے افراد بھی اور باپ بھی، تو بچے پھر سیکھیں گے اور خود مصلی پہ کھڑا ہونا شروع ہوں گے۔ ابتداءً وہ یوں ہی مصلی پہ آئیں گے۔ امام غزالی فرماتے ہیں ہر عمل پہلے ریا ہوتا ہے، پھر عادت بنتی ہے، پھر عبادت بنتی ہے۔ تو پہلے وہ ویسے ہی دکھلاوے کے لیے مصلی پہ آئیں گے، پھر آہستہ آہستہ ان کی عادت بنے گی، پھر اس کے بعد وہ عبادت بن جائے گی۔ اور فرمایا گیا 7 سال کا بچہ، اس کو ترغیب دو نماز کی۔ 10 سال کی عمر ہوگی اور ابھی تک نہیں پڑھتا، تو پھر اس کو مار کر کے ہلکی ضرب سے اس کو زود و کوب بھی کیا جا سکتا ہے اور اس کو نماز کا خوگر بنایا جائے، تاکہ بلوغت سے قبل وہ نماز کا عادی بن جائے۔ اور آپ کو یہ بتاؤں کہ جو عمل بچے بچپن میں کرتے ہیں بلوغت سے پہلے، مثال کے طور پہ نماز پڑھتے ہیں، ابھی ان پہ نماز فرض نہیں ہوئی، واجب نہیں ہوئی۔ اس طرح چھوٹے بچے روزہ رکھ لیتے ہیں، 8 سال کے، 7 سال کے، 6 سال کے بچے روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں۔ پھول جیسے بچے دوپہر کو کملا جاتے ہیں تو مائیں پریشان ہو جاتی ہیں، تو وہ انہیں بعض اوقات خلوت میں لے جا کے کہتی ہیں کہ یہ دودھ پی لو، یہ چیز لے لو، کوئی دیکھ نہیں رہا۔ تو وہ بچے مانتے نہیں کہ نہیں، ہمارا اللہ دیکھ رہا ہے، ہم نے روزہ نبھانا ہے۔ تو وہ شام کے وقت کتنے بے دل سے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود روزہ نبھا جاتے ہیں۔ اس طرح عمرہ کرتے ہیں بچے، حج کرتے ہیں بچپن کے اندر، اسی طرح جو ہے وہ نمازیں پڑھتے ہیں اور دیگر نیک عمل کرتے ہیں۔ تو وہ ابھی تو نہ ان کے لیے نماز واجب ہوئی، نہ ان کے لیے روزہ واجب ہوا، تو وہ بچے بلکہ شب بیداریاں کرتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں بچے۔ یہ حفظ القرآن جو بچے کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ اتنی زیادہ محنت کر رہے ہوتے ہیں کہ آدھی رات اٹھ کے تو اپنا سبق یاد کر رہے ہوتے ہیں اور سارا دن قرآن مجید پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح سے نظامی کے بچے جو ابھی نابالغ ہوں، تو جو بچے ابھی بالغ نہیں ہوتے تو جو عمل کرتے ہیں، وہ نمازیں ہیں، روزے ہیں، حج ہے، عمرہ ہے، یا کوئی اور نیک عمل ہے، سارے کا سارا ثواب ماں باپ کے نامہ اعمال میں درج ہوتا ہے۔ اب مجھے بتاؤ، چھوٹا بچہ جب روزہ رکھتا ہے اور کمزوری کے باوجود وہ شام تک روزہ لے جاتا ہے، اور پھر اس وقت جب روزہ افطار کرتا ہے سارے دن کی بھوک اور پیاس کاٹ کے، تو مجھے بتاؤ کہ ان کا رب کتنا خوش ہوتا ہوگا۔ اور کیونکہ نہ تو اس کے اندر کوئی تصنع ہے اور نہ کوئی اور بات، ان کا عمل ہی عمل ہے، اس میں خلوص ہی خلوص ہے، تو پھر وہ ماں باپ کے نامہ اعمال کے اندر وہ نیکیاں درج ہوتی ہیں۔ تو اولاد کو بچپن کے اندر آپ جو تربیت دیتے ہیں، تو وہ جو عمل کرتے ہیں، ایک تو ماں باپ کے کھاتے میں اس کا عمل، اور دوسرا بالغ ہونے سے قبل ان کی عادت پختہ ہو گئی، تو والدین کی ذمہ داری ہے کہ ان کو جو ہے وہ صالح تربیت دے۔ تو یہ حضور کی قربت کا ضامن ہے درود، تو اس لیے اپنی اولاد کو حضور علیہ السلام پر درود پڑھنے کی ترغیب دو۔ بچپن میں ہی اپنے گھر کے اندر مجالس درود قائم کرو، روزانہ کی بنیاد پہ ہو تو بہت اچھا، نہیں تو ہر 8 دن کے بعد ایک دن ضرور متعین کر لیا جائے۔ جمعۃ المبارک کے دن کثرت کے ساتھ درود پڑھنے کی ترغیب دی گئی ہے، اور فرمایا اس دن فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی حیات طیبہ میں تو ٹھیک ہے، لیکن جب آپ انتقال کر جائیں تو کیا اس کے بعد بھی یہ عمل جاری رکھا جائے؟ ابن ماجہ میں یہ روایت موجود ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے حضرت ابو درداء سے فرمایا، ہاں، میرے وصال کے بعد بھی اس عمل کو جاری رکھنا، اور ساتھ ارشاد کیا
کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، اللہ نے مٹی پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے، نبی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ تو کہا کہ یہ میرے بعد بھی میرے اوپر درود کے سلسلے کو جاری رکھنا۔ تو ایک مومن تو درود کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ تو درود کے بغیر دن گزار ہی نہیں سکتا، الگ سے نہ بھی پڑھے تو اس کو نماز کے اندر درود پڑھنا ہی ہوتا ہے۔ درود ابراہیمی تو نماز کا حصہ بنا دیا گیا اور اس کو کثرت کے ساتھ درود پڑھنے کی ترغیب دی گئی۔ تو درود ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جو اپنی زندگی میں جتنا زیادہ شامل کر سکتے ہو اتنا زیادہ شامل کر لو۔ ویسے بھی درود پڑھنے سے بچوں میں تقدس پیدا ہوتا ہے، بچے پاک دامن رہیں، عفت مآب رہیں، ان کی طبع میں تقدس رہے۔ آپ چاہتے ہیں، ہر ماں باپ چاہتا ہے، اور پھر دور موجود کے اندر جو فتنے ہیں تو بہت ضروری ہے کہ ہماری اولادیں تقدس مآب رہیں، تو ان کو درود کی ترغیب دو، تو اس کا عملی نتیجہ یہی ہوگا کہ ان میں تقدس کا جوہر پیدا ہوگا اور ان کی عصمت کی حفاظت رہے گی۔ اور درود شریف پڑھنے والے بچے اور درود شریف نہ پڑھنے والے بچے دونوں کی عادات میں فرق ہوتا ہے۔ درود پڑھنے والوں کی طبع میں رقت، لطافت، نرمی، محبت، شفقت جیسے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ یہ درود شریف کا عملی نتیجہ ہے۔ بعض لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے بچے بڑے اکھڑ ہیں، بڑے تند مزاج ہیں، بڑے سخت گیر ہیں، تو اس کا علاج کیا ہے؟ تو اس کا علاج یہی ہے کہ ان کو درود کی تسبیح دو۔ درود اکڑ توڑ دیتا ہے، طبیعت کی تندی نکال دیتا ہے، طبائع کی تلخیاں ختم کر دیتا ہے، محمد عربی کے نام کی مٹھاس پیدا کر دیتا ہے۔ حضور کا نام شہد سے میٹھا ہے، دل آویز ہے، کھنڈ میں اتنی مٹھاس نہیں ہے، شکر اور گڑ میں اتنی مٹھاس نہیں ہے، شہد میں اتنی مٹھاس نہیں ہے، قند اور نبات میں اتنی مٹھاس نہیں ہے جتنی نام محمد میں رکھی گئی۔ ان کا نام لبوں پر آئے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی، جب وہ سیر کو جایا کرتے سر پہ بادل سایا کرتے۔ میرے شہر کے ایک پنجابی شاعر ہیں، انہوں نے تو قلم ہی توڑ دیا نا، تینوں سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں، اگر آپ کا ذوق ہو تو، تینوں سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں، شہد گلاب تے کھنڈ آکھاں، تینوں نبیاں دا میں لاڑا آکھاں، تیرے ہجر دے وچ میں ہاڑا آکھاں۔ تو ان کا نام ہی میٹھا ہے، دل آویز ہے۔ تو درود غصہ ختم کرتا ہے، طبیعت کی تلخی اور تندی مٹا دیتا ہے، اکھڑ پن ختم کرتا ہے۔ تو آپ اگر چاہیں کہ اولاد اکھڑ ہے تو ان کو کسی طرح درود پہ لے آئیں، درود کی تسبیح ان کے ہاتھ میں دے دیں، تو ان کی طبع میں نفاست بھی آئے گی، ان کی طبع میں لطافت بھی آئے گی، ان کی طبع میں رقت بھی آئے گی، ان کی طبع میں محبت بھی آئے گی، ان کی طبع کے اندر جو ہے وہ لیاقت بھی پیدا ہوگی۔ درود پڑھنے والا بچہ ذہنی استعداد میں درود نہ پڑھنے والے بچے سے بہتر ہوتا ہے۔ یہ بھی آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، دو بچے برابر ذہنی استعداد رکھتے ہوں اور ان میں سے ایک بچہ درود پڑھتا ہو اور ایک درود نہ پڑھتا ہو، تو درود پڑھنے والا بچہ آگے ہوگا۔ یہ درود کی برکتیں ہیں۔